السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم علماء کرام، دور قریب تو تشریف فرما سارے معزز بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ری ذات نا بے حد و بے حساب، انگنت و لا تعداد شکر، احسان، کرم نوازی، مہربانی پاک ذات رب العالمین نے سارے براواں اتنی رات گئے دیر تک اپنے ذکر واسطے، اپنے سونے رسول تے درود پڑھنے واسطے اساں مل بمنی نی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ کافی دیر تو آپ بھی تشریف فرماو اور میں بھی مغرب نی نماز تھی پڑھ کے گیا جی، دوبارہ پھر آیا توڑے کول، توڑا شکریہ، مہربانی، اہل خانہ نہ بھی شکریہ۔ بس اس امید نال چند لمحے اور بو کہ جس کریم مہربان رحمت للعالمین نبی نی محفل وچ آئے ہو نا، خدا تو بعد اس نی مخلوقات وچ اگر کوئی لجپال، کریم، مہربان، سخی ذات ہے تو وہ میرے رسول ذات حضور لجپال جی۔ انشاءاللہ آپ سارے براواں جتنی بھی آئے ہو نا، انشاءاللہ خلوص نیت نال بیٹھے ہو، کچھ نہ کچھ گھن کے ویسے انشاءاللہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے۔ میں اسی غلط شروع کر رہا جی کہ میرے پیش رو میرے بھائی علامہ صاحب آپ آگے والدین نی عظمت بیان کر رہے ہیں، گل سمجھی نہیں؟ یہ گلہ اپنے کوڑو نہ پہ آخنے، یہ ساڑے رسول اساں دسیا، جس سونے نے میلاد چاہیا نا اس کریم نبی دسیا رحمت للعالمین۔ ایک صحابی عرض کریں، کملی آلیا میں ماؤں پیدل حج کرایا،
موڑے تے چاہ کے ننگی پیری میرا اے جو علاقے نال تعلق ہے کہ کہتے تازہ گوشت کاٹ کے دھوپتے رکھو نا گوشت سڑ وینا میں حق ادا کیتا حضور نے فرمایا نہیں تو ماؤنی ایک افنا بھی حق نے ادا کر سکتا ہاں جی باقی گلان تے پیچھے رکھو نا جڑا اس 9 مہینے پیٹے چ رکھیا تکلیفیں اٹھائیاں ہاں پھر تو آتے ماں جمعیاں کتنے لاڈ لڑائے ساڑے آپ بھوکی رہی پیاسی رہی تسی رہی دھوپ برداشت کی تھی سردی برداشت کرنی رہی اوہ اسے گلنا مول پاوے او سگیو بین نہیں سونی زنانی جڑی نکاح چاندیا او نہیں سونی یہ دنیا کی کوئی اور عورت نہیں ہے یہ ماں ہے اے سردیاں آنیاں پہیاں نا راتی کدی تو دا واری بھی تلائی تے پیشاب کرے نا تے ماں بھی جڑی تو آن سکے پا چھوڑنی آپ پیشابے تے لیٹ پولی یہ ماں کا جگرہ ہے ماں کا اس لیے ماں کی قدر کرے لیکن صرف ماں نہیں پیوں اگنور نہ کر سو اگر ماں جنت نہ محل لے تو باپ اس نہ دروازہ جا بغیر دروازے کے جنت میں داخلہ نہیں ہے گل اتنی نے کہ ماں چن نے چن راتی چڑھنا نا ٹھڈ سکون مزہ پیار ساریاں گلان تے ابیوری کیون ابا سورج نے دیڑی چڑھنا نا کمیا تپا دینا نا یہ گل ماں لکھ ہے تکنی چھپانی ہے رحم دلی کرنی ابا اور بارو آنے نا تے انجڑے جاکت نہیں ہے نا اے ینگ مین اے ٹیچ موبائل کو بڑی ان آخنی جی امیوری تا کچھ نہیں آخنی ابا اور باغوان جو بارو آنے تپی بے ہونے انہاں نے بی پی شاٹ ہی ہونا جی جی میں مثال دیتی نا اوہ بچیا اوہ عزیز اوہ میرے برخوردار اوہ میرے بھائی اوہ میرے بچے اے جڑا ابے نا بی پی شاٹ ہی نا گرمی کرنا نا غصہ کرنا کاوڑ کرنا یہ سورج کی مانند ہے ہائے ہائے پیو نے غصے برداشت کر جے نہ کرے نا تو جنہاں نے سورج ڈوب وینے نہیں نا انہوں نے دنیا نے روے نہیں اس میں گرمی ضرور ہے لیکن یہ چڑھے ہی روے تا تینڈی مینی دنیا آبادی یہ جڑا تینے مینی تے پیو غصہ کرنا نا اہنا میری اولاد قدرے بھٹک نہ مجھے غلط رائے تے نہ لگی بلے یہ تیری اور میری بہتری کے لیے غصہ کرتا ہے باپ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں اے سنے جی میلاد شروع ہے غلاموں اللہ نے میری امت تے حج فرض کیتا ہے کی کیتا جی حج بڑا رکن ہے اسلام کے رکنوں میں ہاں جی حج کملی والے حج ہوندہ کتھے وے فرما مکے مکہ کتھے ساری زمین دا سنٹر یہ گالے جی جدرو بھی آؤ نا وچکاری مکہ پوسی یہ اللہ نے بنائی ہے ساری زمین سے کملی والیا میں غریباں دل کر دے حج کرا رہنا چکوالا پیسہ کوئی نہیں بڑی میں بلے ناتا وچ بھی شامل ہویا وہاں کدرے عمرے دا ٹکٹ نکلائے پر نکلیا کوئی نہیں دل کر دیا ہے کدے میں بھی امیر ہویا مکی آمیا تیرا گھر تکیا عمرہ تے حج کریا میرے نبی نے فرمایا جے امیر استطاعت ہے بھی تے آجا نہیں تے تیرے تے کوئی فرض نہیں پریشان نہ ہو کملی والے میں حج کرنا چاہنے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ دوویں یا دوواں وچوں ایک بھی زندہ انہیں خوشی نال جا کے انہاں دے چہرے دی زیارت کر لے گھر بیٹھیاں اللہ ایک مقبول حج دا ثواب دے گا یہ رسول اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک گل میں نہیں آکھی اے اس رسول نے آکھی آج دے سر تے اللہ نے امامہ رکھ کے بھیجے وما ارسلناک
اللہ رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے رسول کی بات ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہے۔ تے کملی والا جڑا بولدا وے آپ نہیں بولدا، سونے دے منہوں خدا بولدا وے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ وہ بولتا ہی تب ہے جب اللہ چاہتا ہے، اس کی مرضی سے بولتا ہے، تو پھر ادا بولنا صرف ادا تے نہیں نہ رب دا بولنا ہے، مرضی جو مالک دی خالق دی مرضی ہے۔ صحابی عرض کر دے کملی والے کوئی ماؤ پیو نے چہریاں دن وچ 2 واری تکے، فرمایا رسول نے 2 حجاں دا ثواب۔ سنیا بچیو، رحمت للعالمین نبی کو پوچھیا گیا کملی والے کوئی دن وچ اپنے ماں باپ دے چہریاں 3 واری تکے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ کملی والے کوئی دن وچ 100 واری تکے، میرے نبی نے فرمایا جتنی واری تکدا جائے گا میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ حضور نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھتے جاؤ گے نا میرا اللہ بڑا کریم ہے، وہ تمہارے ثواب کو بڑھائے گا گھٹائے گا نہیں۔ اللہ 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 ورحمت للعالمین نبی آئے ہائے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ہادی برحق مولائے کل آیا۔ اب میرا موضوع تو ہو رہا ہے لیکن کیونکہ علامہ نے بات چھیڑی ہوئی تھی تو میں اس کو بڑھا رہا ہوں۔ آیا مسجد نبی شریف او بچے او سنے ہونا، رحمت للعالمین نبی مسجد وچ آ گئے، صحابہ دا مجمع لگ گئے۔ میرے نبی نے پوچھیا غلاموں گل کی پہ کر دے ہو؟ ایک غلام کہندے کملی والے میں ماں دے متعلق گل پیا کرنا ہے، ماں دے متعلق۔ جب صحابی نے ماں کا نام لیا رحمت للعالمین نبی عبدیدہ ہو گئے، کملی والے دی اکھاں چو آنسو آ گئے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا غلاموں کاش کدے اج میری ماں ہویا۔ حضور کو اپنی والدہ یاد آ گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت جناب آمنہ سلام اللہ، میرے اور آپ کے آقا اور مولا کی عمر 6 سال تھی جب مائی صاحبہ کا وصال ہو گیا، ابھی دنیا میں آئے نہیں، والد پاک کا وصال ہو گیا۔ آپ کی ولادت جناب عبداللہ پاک کے وصال کے 2 ماہ بعد ہوئی۔ رسول اللہ کی ولادت 11 سال دی عمر ہوئی، دادا پاک دا بھی وصال ہو گیا۔ اے سنگیو غور کرینا جدو صحابی نے ماں دا نام لیتا، میرے نبی نے فرمایا غلاموں کدے اج میری والدہ ہویا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت جناب آمنہ سلام اللہ، مدینہ پاک کی یہ بات ہے، ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا غلاموں کدے اج میری ماں ہویا، میں رات دی نماز پڑھ رہا ہویا، سورہ فاتحہ میں تلاوت کر چکا ہویا، اور میری ماں نو میرے نال کوئی کم پہ ونجیا، اور میری ماں مینو آواز دے ویا یا محمد علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک کی بات میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ انہاں جوانہ بچیاں کے جڑے نافرمان ہو، جنہاں ماں ابرے نہیں رنی پیو آخنے اللہ بجی آئے ہونے میں چکواڑو چھپڑ بازار تو ہو کے آنا، میں اڈے تو مڑ کے آنا۔ او چھوڑے چھپڑ بازار ہی تھی یا پہلے ماؤ نہیں گال سونا، ہو سکتا مڑ کے آمیں تے ماں نہ ہوئی، پہلے پیو نہیں گال سونا۔ یہ میں حضور کی بات سنا رہا ہوں، اپنی میری بات نہیں ہے۔ اب سنیے حضور نے کیا فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا غلاموں کدے اج میری ماں ہویا، میں رات دی نماز وچویاں، حدیث پاک کے جملے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہویا، یعنی نماز کا یہ عروج ہوتا۔ میری ماں کو مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا اور میری ماں میرا نام لے کر بلاتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور فرماتے ہیں آپ سنیے میرا آگے سے رد عمل کیا ہوتا ہے. حضور کہہ رہے رسول اللہ نے فرمایا غلاموں مینوں قسم ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جنے در یتیم نو کائنات دا والی بنائے رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا غلاموں میں نماز اتھے ہی روک دیویاں لبیک کہندیاں ہویا پہلے ماں دی گل سنیا. پتہ لگا نہیں یہ نبی کی بات ہے. یا رسول اللہ جی میں آپ تھکے ماں جی سچی گل پوچھ کر میں نہ چاہنے ہوئے بھی ڈاکٹر صاحب بزرگ سارے ان برا بیٹھے ہوئے ہیں جی ننی محبت ہے میں نہ گلہ بھی کیتا بھی تو سنائے آمنا کانی صاحب بھی پر میں کہ ان تسی آگئے ہو میں 10 منٹ واسطے لیکن ایڈا شدت ڈھلے ناری نہیں لوڑی کوئی میں ہی زور نہیں یہ ناڑا تے پھر لاؤ جوانا لا نہیں آئے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 تاجدار ختم نبوت. سینہ تان کے مار بھائی ووٹ اپنی مرضی نال دے نعرہ حضور نہ مار. تاجدار ختم نبوت. آمدہ کو مولوی صاحب نے ووٹ مقصد میں ووٹ والا مولوی نا جتنے مرضی ہے دے اللہ تو نصیب کرے لیکن حضور کی محفل ہے نعرہ ذرا سینہ تان کے مار کھا. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ آپ کو عزت دے اللہ بڑی مہربانی بس اتنی بات ہے جب حضور کی بات آئے تو پھر پاسے نہیں مارنے متھے تے واٹ نہیں پانا. سنی ہے سنی 2 نمبر نہیں ہوتا 1 نمبر ہوتا ہے بس سنی 1 نمبر ہوتا ہے 2 نمبر صرف یہاں نہیں بلکہ اگلا نعرہ بھی لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین. سنیے لبیک کا مطلب ہے حاضر عربی ہے یا رسول اللہ میں حاضر. لبیک کا مطلب ہے حاضر یا حسین میں حاضر. سنی 2 نمبر نہیں ہے کملی والیا اسی تیرے واسطے بھی حاضر تیرے دوترے واسطے بھی. ہم نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں نبی کے در والوں کے بھی. بس اتنی بات ہے کمال ہے اللہ اللہ. رسول اللہ نے فرمایا میری والدہ مینوں آواز دے ویا میں نماز اتھے ہی روک دے. ان تک یہ براؤ میں دسی اگنوں حضور تو وڈی کوئی ذات نہیں کوئی ہے کائنات میں اللہ کے بعد اس کی مخلوق میں نبی کا کوئی مقابلہ ہے تے نماز تو وڈی عبادت کوئی نہیں. آئے ہائے عبادت اللہ کی ذات رسول اللہ کی. لیکن حضور نے فرمایا اگر اس موقع تے ہن میری والدہ ہوئے یا میں نماز نہیں اس حالتاں وچ ہوویں یا میری والدہ مینوں بلائے یا میں نماز روک دیویں یا پہلے ماں دی گل سنیا. میرے نبی نے فرمایا گل سنن تو بعد مڑ کے میں نماز اتھوں ہی شروع کر دے. جوانوں سمجھو اپنے نبی کی بات کو سمجھو. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں امتی کہلاتے ہیں. یہ میلاد والا آقا بتا رہا ہے ہمیں رسول اللہ آئے ہائے. اچھا یہ تو سگی والدہ ہے نا جی سگی حضور کی سیدہ آمنہ پاک کوئی شک ہے جی. اب سنیے جی مدینہ پاک وچ ایک عورت دا وصال ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا بی بیو جدو غسل دیو کفن پہناؤ. رسول اللہ نے فرمایا میری قمیض لے لو ادھی کفنی بنا کے ماں نو پوا دینا. حضور نے اپنی قمیض دی جی
رسول اللہ نے کملی والے نے آپ جنازہ پڑھایا جنت البقیع قبرستان میں جائے رسول اللہ نے فرمایا غلاموں ٹھہر جاؤ مانو قبر وچ لٹان تو پہلا ہی دی قبر وچ میں آپ اترا او پترو او ماؤ پیونی قبر میں لتھے کرو یہ اولاد پر فرض ہے جی میرے نبی نے فرمایا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میں اتروں گا حضور اترے جی فرمایا غلاموں قبر ہور کو شادہ کرو حضور پھر اترے فرمایا ہور کھلی کرو 2 مرتبہ پھر رسول اللہ نے اپنے ید اللہ والے ہتھاں تے مانو چکے قبر وچ لٹایا دعا کر کے جدو چلے سارا پراست کر کے نا حضور جدو چلن لگے نا ایک غلام نے عرض کی تھی کملی والے مرن والی تے بڑی مہربانی کی تیجے میرے نبی نے فرمایا نا میں مہربانی نہیں کی تھی بلکہ مرن والی دا میرے اتے حق سی اس تو وڈی گال کوئی نہیں اسی جڑے اولاد سمجھنے نا کہ سبو وڈی مہربانی کی تھی جی ماؤ نہ انج کیتا پیو نہ سا جنازہ انج کیتا انج ختم پڑھایا انج پڑھا او نہیں اللہ نے بندے میرے نبی نے فرمایا یہ تمہارے اوپر قرض نہیں ہے یہ تو فرض ہے یہ میں حضور کے حدیث سے بیان کر رہا ہوں جی صرف زبان میری پنجابی ہے انداز میرا اپنا ہے لیکن عزیزوں کا خلاصہ ایک صحابی حضور کو لائن جی انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے پیو میرے کو مال بنگنا کی بنگنا مال سعودی اج میں رہا ابو زیبی میں کمانا رہا انجی آخنے ہیں جی 20 سال جناب ادھر مسکت میں لائن جی ہون ابا اور یہ آخنے وچو حصہ دے اے جنے لیا پترہ اے سنو جی میں حدیث پیش کر صحابی آئے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ مال میرا ہے کوشش میں نے کی ہے محنت میں نے کی ہے وہ اس میں سے کچھ مال مانگ رہا ہے حضور فرمایا دے پیوں اس عرض کی تھی یا رسول اللہ باپ کا میرے مال کے اوپر کتنا حق ہے اے سنے ہو جی اگو مرضی اپنی نہیں میں تو دس سکنا صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے مال کے اوپر میرے باپ کا حق کتنا ہے رسول اللہ فرمایا تو حق پوچھنا یہ سارا تیرا جو مال ہے نا اس کا مالک بھی تیرا باپ ہے اور یہ تیری جو جان ہے اس کا مالک بھی تیرا باپ حضور فرمایا تو حق پوچھنا کہ تیرے کتنے مال تے تیرے پیونا آگے فرمایا یہ سارا مال ہی اسی کا ہے وہ مالک ہے تو کہاں سے مالک آگیا فرمایا مال تو مال رہا اے جڑا تو جسا لے کے جان جوانی پھرنا نہ پیا اس کا مالک بھی تیرا باپ ہے بچوں میں تو بتا ہی سکتا ہوں حضور کی بات ہے اگو مرضی اپنی عمل ہر بندے نے اپنا کام ہے آئے ہائے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں میں احسان نہیں کیتا بلکہ مرن والی دا میرے تے حق سی میرے تے اے ان سنے ہوئے مرن والی کونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رشتے وچ کی لگ دیئے جناب عبدالمطلب دینوے جناب حضرت ابو طالب دی بیوی ہے حضرت مولا علی دی ماں رشتے وچ رسول اللہ دی چاچی لگ دیئے چاچی نا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرمایا غلاموں جدو میں مکے وچ اعلان نبوت کیتا لوگا مینو وٹے مارے مینو جادوگر کیا مینو دیوانہ کیا طرح دیاں میرے نال زیادتیاں کیتیاں میں دنیا دا ستایا ہویا رسول گھر مڑ کے آندا سا میری اپنی ماں نہیں سی میری اپنی دادی نہیں سی اے میری چاچی علی دی ماں مینو گود وچ لے کے تسلیاں دیندی سی مینو کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر میں فاطمہ بنت اسد تیرے نال رسول اللہ نے فرمایا آج جو کچھ میں نے کیا ہے نا یہ مدینہ پاک کی بات ہے فرمایا جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے احسان نہیں کیا بلکہ ماں کا مجھ پر حق تھا وہ مشکل زمانہ مجھے یاد ہے مکے کا ساری دنیا میری مخالف تھی لیکن فاطمہ بنت اسد میرے ساتھ تھی بھلیا لوگو
اے گلاں سونے نبی دیاں آئے ہائے سونے نبی دیاں گلاں کریم نبی دیاں گلاں آئے ہائے رحمت للعالمین نبی دیاں گلاں جدے متعلق اللہ رحمان نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم البتہ تحقیق بسم اللہ آؤ جی آؤ تو سبھی بڑا سور کی تھا جناب بڑی آؤ یہ سنگی پیچھے پہنچ گئے جی بسم اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے فرمایا البتہ تحقیق بھیجیا تو اڈے وچوں لیکن خبردار تو اڈے جیا نہیں بھیجیا اعلی جماعت بہترین قبیلہ وڈیا سب نسب والا اچیاں شانہ والا عظمتہ والا اے ساری انسانیت واسطے حریص بن کے آئے مومنہ واسطے رؤوف و رحیم بن کے آیا نور والو گرد و نوا والو میں آج پیا پڑھنے ڈاکٹر صاحب دے گھر آج میلاد پیا ہوتا ہے تیرے گھر پچھلے سال ہویا ادھے گھر اس نے پچھلے سال 10-20 سال گزر گئے میلاد پیا منونے متا کوئی یہ سمجھے کہ نما کب شروع ہوئے نانا نور نبی دا پہلے موجود ہے لباس بشریت وچ اجے نبی دا ظہور نہیں ہویا وادی مکہ وچ رسول آئے کوئی نہیں سیدہ آمنہ پاک دا عبداللہ پاک دا جے نکاح ہویا کوئی نہیں آپ دے دادا جی عبدالمطلب نو اجے پتہ ہی کوئی نہیں زمانہ میں حضرت عیسیٰ پاک دا حکومت عیسیٰ پاک دی شریعت عیسیٰ پاک دی کلمہ عیسیٰ پاک دا امت عیسیٰ پاک دی علاقہ عیسیٰ پاک دا رب نے فرمایا میرے پیارے نبی عیسیٰ جی مالک او میرے سونیا تیرے رب نو ایک گل چنگی لگ دی ہے علاقہ بھی ہووے تیرا گراں بھی ہووے تیرا شریعت بھی ہووے تیری کلمہ بھی ہووے تیرا نبوت بھی ہووے تیری اپنی قوم نو کٹھیاں کر کے انہاں دے سامنے میرے نبی دا میلاد بیان مرحبا 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 اللہ اے بالکل بیان نہیں جی بالکل بیان نہیں جس طرح تسی بیٹھے ہو حضور کا میں ذکر کر رہا ہوں نا آپ سن رہے ہیں بالکل بیان ہے یہ سنت طریقہ ہے سنت اب سنیے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہو گرائیوں قوم والے ہو آ جاؤ بنی اسرائیل جمع ہو گئی اب پیغمبر نے خطاب فرمایا خطاب کیا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد یہ میں نے قرآن پڑھا جی قصہ کہانی نہیں ہے یہ کسی مولوی کا واقعہ نہیں ہے جی کسی پیر کا واقعہ نہیں ہے یہ رب رحمان کا قرآن ہے میں تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھتا ہوں آپ جس کا مرضی پڑھیں یہی ملے گا بالکل اسی طرح ملے گا جیسے میں پنجابی میں بیان کر کہا عیسیٰ بن مریم نے اللہ کہہ رہے ہیں کس نے کہا عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ دا بیٹا نہیں اللہ بیٹیاں تو دیاں تو پاک اللہ عیسیٰ بن مریم نے کیا او بنی اسرائیل والو میں توڑے والا اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں اپنے کل پہلا جناب موسیٰ کلیم اللہ انہاں تے نازل کردہ کتاب تورات دی تصدیق واسطے بھی آیا ہاں اور تونوں خوشخبری سنان واسطے بھی آیا ہاں اعلان کرن واسطے بھی آیا ہاں دسن واسطے بھی آیا ہاں میرے بعد اللہ دا
رسول آن والا وے جڑا آسمانہ تے احمد تے زمین تے محمد کہلائے اللہ یا رسول. اب بتائیے جی بتائیے یہ بزرگ ہیں جی ہاں جی یہ ڈاکٹر صاحب کے والد ہیں جی بزرگ میری ملاقات کے مغرب میں ان سے مل کر گیا ہوں. اچھا مجھے بتائیں حضور جی آئے کوئی نہیں ہے میں قرآن پڑھا تے عیسیٰ پاک کا نا ذکر پہ کرنے کملی والے نا تے ماں 10-14 صدیے تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہوں تو حضور آ گئے تے میں کہنا ذکر پہ کرنا حضور نہیں ذکر پہ کرنا ہوں ماں 10 میں نواں کام پہ کرنا اور میں وہی گل پہ کرنا جڑے اللہ نے نبی تے رسول کر گئے جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے اجے ابھی نمی گالے ابھی نمی نے اور پچھا ٹور جانے دور حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ حضور کے جد امجد رب نے فرمایا پیارے ابراہیم جی مالک میرے سونے میرا گھر تیار کر اے سنے ہو بھائی سنے ہو یا اللہ بنانا کتے وے فرمایا مکے وچ جتھے بیوی بچیاں ٹھہرایا بھی جڑا پہلے میرے آدم نے بنایا سی طوفان نوح وچوں معدم ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے زمین بوس ہو گیا ہے خلیل دوبارہ زمین کھود نیچے ہوتے نو ایرے کنے بنیادہ ملن گیاں انہاں تے دوبارہ میرا گھر تعمیر کر خلیل اللہ نے تعمیر شروع کی تھی سنیو دو میں پیو پتر بیت اللہ دیاں قدہ پہ چاڑ دینے تے نال دعا بھی پہ کر دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پیغمبر ہے نا رسول ہے نا عرض کی تھی مالکہ تو دا کیا ساڑا گھر چاڑ اساں پیو پترے شروع کر چھوڑے ہی ہوں آئے اے سوڑے مالکہ سی کوئی پراپر مستری نو ہاں کوئی پراپر اسی مستری نہ بکو وڈے کاریگارا تو آکھا چاڑو اساں شروع کر دیتے ہی ہون ایک مہربانی کری کدرے انجنوں وچ واسی چاڑ رواں چھت پا رواں تے تو آکھے کد ڈنگی ہے ہاں چھت غلط پائے نے مالکہ جے جکے جے بھی آئیے نا بس مہربانی کری ساڑی محنت قبول کر گئی آئے اے سنے جی خلاص تے نالال دعا بھی پہ کریں مالکہ ساڑی محنت قبول کر گرمی ڈاڑیا تاک ساڑا پسینہ کی دیوے بہنا میں نا پتر پتھر لے آ رہی تے میں لانا پہ آئی تے کدرے انجنا ہوئے ساڑی محنت بیکار ہو جائے مالک اے کریم میرے رب العالمین ساڑی محنت قبول کری دویں باپ بیٹا نے جدو بیت اللہ تعمیر کر دیتا چھت پہ گئی قدرت دی آواز آئی سونا بنایا ایمانت دسو نبی خوش ہوئے ہو سر کے نہیں جب اللہ کیا اسی سونا بنائی قبول کی تاوے مانگ کی مانگنے ہون تو رواج ہو گیا نا جی پرانے زمانے جاگتا نا مال چڑھوینے ہیں نا بوری ایک مال ہی ہونے ہیں اس وقت ہاں اتنے مکان کے تھے ہونے ہیں اسی جی گاں اسی جی بکری اسی جی بھیڑ اسی جی جاگت ایک کوٹے سارے ہونے ہوں ہون تو بات پیسے نہیں جی فراوانی ہے ہاں ہون جاگتے نہیں ہیں دا کوٹیاں تامی سکون کوئی نہیں ہاں جی اس وقت ایک بھی سکون ہے اللہ اس وقت مستری جڑے لوہار ہونے ہیں پہلے زمانے میں آپ تک کیا جی کیونکہ میں بھی کچے مکانہ جرے آنا ایک گڑیاں تے جہاز دے تو ہون اللہ دیتے ہیں ہاں جی کدی خدا دیتے ہیں تے جار کے کھاوے ہو تسی بھی ہاں تکبر نہ کری وہ بڑا بے نیاز ہے اگر دیتا ہے تو وہ لے بھی لے اے کئیاں دیتا سیاہ ہے اس کے دا جی اللہ بڑا بے نیاز ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے امیر بھی اس میں امتحان میں ہے غریب بھی امتحان دونوں امتحان تسی غریب پریشان نہ ہویا کرو جی بھئی اللہ سا غریب کیوں رکھا جی مولی صاحب حالت بہت ماڑی مہنگائی تک انہیں پیٹرول کے تھے لگا گیا
سبزی لبنی نہیں فلانے ڈگانے اوہ ٹھیک ہے میں ساریاں گلاں تڑیاں منیاں اللہ تو غریب پریشان ہے اے ایمان نال دس اے جڑا بھرا چوکے چھکیاڑا راتی بھی چھکل آیا اس کو پوچھنا تے جڑے دوئے بھرا شیر والے جڑے باہر بیٹھے ہیں انہاں کول پوچھ یہ تیر والے کول پوچھ ایمان نال دس ان خوش ہیں ان بھی پریشان ہیں ہاں ہاں وہ ان بھی پریشان ہیں پتہ لگا گل پیسے نہیں کہ غریب پریشان ہیں تے ان خوش ہیں تینے نال ان زیادہ پریشان ہیں تو کم از کم چلو ادھی کھینا سکی کھینا راتی مزے نہ سونا دائیے نا ان ادھی بھی کوئی نہیں کھینے دے بعد بھی سونے کوئی نہیں پریشان ہے نا یہ دنیا ہے ہی پریشانی جی میں آپ جس پارٹی کے ہیں اللہ مبارک کر میں ویسے بات کر رہا ہوں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اللہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزما رہا ہے دونوں امتحان ہیں دونوں سب نے بلکہ جڑا غریب ہے وہ مزے چے کیوں کہ اس کو سوال و جواب گھاٹو سے ان امیروں کو زیادہ پوچھو سی بالکل ہاں ان زیادہ پکڑی سے بالکل یہ ذہن وچ رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نبیاں کافر جڑے نے مشرک انتا نے دینے ہیں انہاں آخنے ہیں تو اللہ نہ رسول ہیں تو اللہ تو غریب کیوں رکھا جی تعریف پڑھیں حضور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کے گھر میں جب شادی ہو کر آئی نا تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی کے دن رسول اللہ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا ہونا ہی کچھ نہیں قدموں میں اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا 3 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا کسرا کے تاجی روندنے کو پاؤں کے تلے پر بستر کھجور کا گھر میں بچھا ہوا یہ میں حضور کی بات کر رہا ہوں ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رسول دی تلائی پنجابی جی اج مخمل دیاں مولٹری فوم دیاں گدیاں تے سون والے آ سونا مائی صاحبہ کہہ دیاں نے نبی پاک دی تلائی کیسی چمڑے دا غلافے وچ کھجور دی چھلی بھری ہوئی ہے یہ حضور کا بستر ہے مائی صاحبہ کہہ دیاں نے نبی پاک نے اسے تے ہی سو جانا جے سفر وچ جانا تے رسول اے تلائی نال لے جانی حالت دیکھ اپنے نبی کی قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی کھانا تو دیکھو جو کی روٹی انچھنا آٹا روٹی موٹی وہ بھی شکم باری روز نہ کھانا وہ بھی شکم باری روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کافرتا نے دینے ہیں جی حضورہ جی اللہ یہ گل چنگی نہیں لگی اے سنے ہو جی رب پاک جبریل متا جا میرے رسول کو پوچھ سونے ہیں جی کمیں نا تے اے مدینے میں جڑا اودنا پہاڑ نہیں اساں سونا بنا کے تینے نال نٹورا ہائے ہائے یہ اللہ نے کہا محبوب دنیا پھر تیڑی امیری تیرش کرے تکے لوگ تیڑی ہوئی لیکن آپ سنیے جی حضور کو جب یہ پیغام ملا نا جبریل کی طرف سے کہ محبوب اگر آپ پریشان ہیں نا غریبی کی وجہ سے تو ہم اس پہاڑ کو سونا بنا دیتے ہیں آپ کے لیے کملی والے نے عرض کی تھی مالک جب تک میں اس دنیا تے ظاہری طور تے رواں منو غریباں وچ رکھی میں جاواں تے غریباں وچ تے قیامت والے دن بھی منو مسکیناں وچوں اٹھاویں حضور نے پسند کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور امیروں کے رسول ہیں آپ الٹا مطلب نہ لینا نہ میں ایک زاویے پر بات کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور تو سب کے رسول ہے امیروں کے بھی غریبوں کے بھی حضور تو عالمین کے لیے آیا نا حضور رسول سب کے ہیں لیکن حضور نے دونوں حیثیتوں میں غریبی کو پسند کیا بات اتنی ہے بس اتنی بات باقی یہ نہیں ہے کہ حضور امیروں کے رسول حضور کے بڑے بڑے صحابہ امیر تھے یہ بات نہیں لیکن حضور نے غریبی کو پسند کیا اگر تو غریب ہے نا تو پریشان نہ ہونا بس اتنی بات ہے تجھے تسلی دے رہا ہوں
کہ جس کے لیے ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بیت اللہ دیاں قداں پہ چاڑ یاد ہے نا تے دعا پہ کر دینے جدو چھت پہ گیا قدرت دی آواز آئی خلیل منگ کی منگنے سونے سونا بڑائی مانگ تے او گالے تو نکلی آئی کہ پرانے زمانے جڑے جاگتے نے مال چڑھوینے ہیں نا لوگ مصری کو اس وقت مزدوری دیاری تو کو نہیں ہونی ہے تو پتا نا گرائے نا مصری ہونا ہے پچھا فضری ٹکر چاہ دیتا بھائی جارہ جاگتے نا کوٹھا چاڑنا اگو وجہ کرنا اسنا پرانے بابے چڑھوینے ہونے ہیں ٹھیک ہے وہ وجہ کوٹھا چاڑ رہنے ہیں مال مال اسی سدنے پنجابی جاگتے نا مال چڑھوا جی سارا گرام مبارک واسطے آنا ہے بچے نے مال چڑھا جی بابے اور چودری اور ملک اور وہ پھر کی ہونا ہے دیار تا ہی جو کوئی مصری ٹکر پانی ہونا ہے گرائے نا وہ پھر انجھو نے جب چھت پا کے اتے پارا نے نا تو اتے مصری بہر آنا ہے وہ آنے ماؤنٹ تھلے لاؤ کوئی یاد نہیں کوئی پرانی رسم پرانے رواج کوئی بابے وچ بیٹھے ہوتا وہ بتا رہے ماں تھلے لاؤ ہن تھلے لاؤنے نا کی مطلب ہے وہ آخنا ہے بھئی میں توڑے گرائے نا مصریاں لوہا رہا ہوں اتر شاہ میں توڑے کل گیدی کوئی نہیں پچھا فدری ٹکوری باں دینے رہے ہو ہن جاگتے نے میں مال چاڑ چھوڑیا تو ہن میں لاسا تھلے تاں جے باں کوئی انعام دے کوئی گال سمجھی نہیں کوئی نہیں بات بہو بتا کوئی غریب ہونے جوڑا کپڑے نہ چاہ دیتا کوئی وڈیرہ ہو سکا یارا بکرہ توان دے ساں کوئی اور وڈیرہ ہو سکا چالا توان گاؤں میں چاہ دے ساں پرانے زمانے میں جب پیسہ نہیں تھا یہ بات اس وقت کرو حضرت خلیل نو اللہ نے کیا سونے سونا بنایا بھی مانگ آئے ہائے مانگ اے جج والد آخنا نا مصری جی مانگو میں نے پترے نا مال سونا چڑھانے مانگو کی مانگ سو میں دے ساں سونا بڑھائی قدرتی آواز آئی سونے مانگ اے سونے ہو جی حضرت خلیل نے عرض کی تھی مالکہ بڑھان تو پہلے کوئی مزدوری نہیں چکائی آئے ہائے ہائے کوئی ٹھیکہ بھی نہیں کیتا دیہاڑ بھی نہیں مکیا تو کیا چاڑ میں چاڑ چھوڑیا ہے اتنی مہربانی جے قبول کر لوے کچھ نہیں چاہیدہ قدرتی آواز آئی سونیا میں مزدوری قدوں پیا کہنا ماں انعامی لے لے سونیا انعامی مانگ چاہ انعامی مانگ میرے خلیل گل انعام دی آئی خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھائے مولا منگن لگاما خلیل مانگ مولا اور کچھ نہیں مانگدا بس اتنی اجازت دے دے میں چاہنے گھر بھی تیرا ہوئے بوا بھی تیرا ہوئے میرا بھی تیرا ہوئے میرے مالک میں تیرے گھر دے بوئے دے سامنے کھلو کے تیرے نبی دا میلاد بیان کر دیا ڈاکٹر صاحب نے بزرگوں والد صاحب آئے گھر تو اڈا ویلی تو اڈی کدی اجازت ہوئے تے محفل تے کرا کے نا مالک ہونا نا بندہ پوچھنا نا جی اے جناب ہے میرا مسئلہ ہو گیا کدی آنکھو تا اتنے ذرا منجیاں ڈا کے مہمانہ بوا چھوڑا مالک کو پوچھنا پونا نا گھر اللہ کا تھا خلیل اللہ نے عرض کی مالک گھر تیرا ہے لیکن میں نے بات کرنی ہے کسی اور کی لیکن اگر تیری اجازت ہو تو کروں پہلے اجازت منگی اجازت قدرتی آواز آئی خلیل مانگ کی منگنا میں آئے ہائے اے سنے ہو اور خلیل کی منگیا ہاتھ کھڑے کر کے عرض کر دینے ربنا وبعث فیہم رسولا اے مالک بنا میں دیتاوے انہوں آباد کرنے والا رسول بھیج سونے جڑا آن کے آباد کرے رسول بھیج دے اے سونے ہو میرے نبی جدوں آ گئے کملی والے آ گئے رسول اللہ نے فرمایا لوگوں جان دیو میں کون جان دیو صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے آپ بیان فرماؤ فرمائے ایک تے میری پہچانے وے کہ میرے دادا دا نام عبدالمطلب میرے والد دا نام عبداللہ پاکے میری والدہ دا نام سیدہ آمنہ پاکے میں قبیلہ بنو ہاشم وچ بھیجے آگیا ماں وادی مکہ وچ بھیجے آگیا ماں ایک تے میری پہچانے وے
دوجی میری پہچان پتہ نہیں کیوے کملی والے کیڑی ہے فرمایا جان دیو میں حضرت عیسیٰ روح اللہ دی بشارتاں اپنے دادے ابراہیم دی دعا یہ رسول اللہ نے خود فرمایا ایک تو میری پہچان یہ ہے نا ایک میری پہچان وہ بھی ہے کہ عیسیٰ نے جس کے متعلق بشارتیں دی تھی وہ میں ہی تھا اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے جس کے لیے دعا کی تھی وہ دعا بھی میں ہی ابراہیم میرے لیے دعا کر میرے لیے دعا کر رہے تھے میرے جدوں آ گیا سونا جدوں آ گیا جی سونا جدوں آ گیا کملی والا جدو کملی والا آ گیا کملی والا پھر میں کیوں نہ کہہ دیا حضرت جناب حلیمہ سعدیہ پاک فرمانیاں نے رسول اللہ نو میں دودھ پلان واسطے لے گئی میں مکے وچوں اپنے قبیلے وچ گئی 4 دنوں تو بعد یا 5 دنوں تو بعد میرے محلے دیاں عورتاں آ گئیاں انہاں کیا نہیں حلیمہ غریب سے تیرے گھر دی بتی کدے بلی نہیں سی دیوا تو جلایا نہیں جدو دی مکے وچوں مڑ کے آئیے کدے تو دیوا بجھایا ہی نہیں ساری راتی تیری جھوپڑی وچ بتی جلدی رہندی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے نی بی بیو مینوں قسمیں پیدا کرن والے دی اے بتی تے دیوے دا چانن نہیں اے تے اس سونے دیا نور دیا لیٹاں نے جڑا میں مکے وچوں لے کے آئی حضرت حلیمہ سعدیہ کہنیاں نے کراتی سونا پنگوڑے وچ لیٹے ہے راتی چن چڑھے ہے میری نظر پہ گئی چن ڈما ڈول ہون لگ پیا کدے ادھر کدے ادھر میں پریشان ہو گئی ہاں کدھر قیامت تے نہیں آن والی آسمان تے نہیں زمین تے ٹوٹن والا میں اپنی جھوپڑی چوں نکل کے باہر دوڑیاں ویڑے وچ جتھے رسول پنگوڑے وچ لیٹے ہوئے سن میں کملی والے دے قریب گئی اوے لوگوں رحمت للعالمین نبی اپنے پنگوڑے وچ شہادت دی انگلی نل پیا کھیڑ دے نبی دی انگلی جدھر جاندی ہے آسمانہ دا چن بھی ادھر ٹر جاندا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے یہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جدوں میں منظر ویکھیا تے پھر حلیمہ بھی بول اٹھی کملی والے آئے کی بولیاں فرمانیاں نے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے جد رسول اللہ نے انگلی نشارے دے چانا پھرنے تک کیا نا حلیمہ سعدیہ تے آخری کملی آلے تو کہڑیاں شانہ آلا تے میں غریبنی دی کلی آئے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ اور حبیبی یا رسول اللہ جنہاں نے تیرے قدمانو سینے نال لایا مقدر والیاں ہویاں او تھاواں یا رسول اللہ مقدر والیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والیا میرا دل بھی اے چاہتا ہے تسی ساڈے بھی گھر آپ کے لیے بھی دعا ہے آپ کے بچے کے لیے بھی دعا ہے بھائی جان آپ کے لیے بھی دعا حضرت آپ کے لیے آپ سفر کر کے گیا کانی سب کے لیے یا کملی والے جڑے آج بیٹھے ہوئے نے غریباں بڑی تڑپے
مدینے نہیں آ سکدے پر کملی والے آ تیرے دربار وچ کمی کوئی نہیں غلام راتی آج جا کے سویں تسی تے آ سکدے ہو نا حبیبی یا رسول اللہ میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ پر مقدر ایسا میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ قربان جاواں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پھر میں کیوں نہ کہہ دیا میرے گولڑے دے تاجدار دی زبان وچ پیر میرا مہر علی پیر میرا مہر علی سونا غوث زمانے دا او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا پیر میرا مہر علی کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے اے سارا جگ بہت سونا اے مولوی سونے نات خان سونے ملک سونے چودھری سونے اے پیر سونے آیا ہے اے سارے پیر سونے جی جی میرے ابو بکر سونے عمر سونے عثمان سونے علی سونے طلحہ سونے بلال سونے زبیر سونے سلیمان سونے حسن و حسین سونے جناب آدم صفی اللہ تائی ساروح اللہ 1,26,000 کموں پیش نبی سونے اے سارا جگ بہت سونا پر میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے پیر میرا مہر علی کوئی مثل نہیں ڈولنے دی چپ کری مہر علی اتھے جا نہیں بولنے دی مہری علی ہے حب نبی ہے مہری علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا مہری علی تو کون وچارا لپٹ لشے دے اوگنے آرا سر تے چاکے اے باندھا بھارا لامے پریتا شاہاں دے نال مہری علی ہے حب نبی ہے مہری علی کتے مہری علی کتے تیری سنا چپ کری مہری علی اتھے جا نہیں بولنے دی اتھے جا نہیں بولنے دی وبالوالدین احسانا میرے نبی نے فرمایا میرا اللہ پہ کہندا اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک اسی گل ختم کملی والے کنج کریے فرمایا انج کریو جویں بچپن میں جو تواڈے نال کرنے سن او بچیو تاکو میاں صاحب بولے آ فرمند نے پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے رونق ہوندی گھر دی پر دھیاں جائی نہ کوئی چیز محمد او شمع پر آئے کر دی دھیاں لئی پردیس میں بابلا تے پترا لئی جاگیرا دکھ سکھ سیندیاں کچھ نہ کہندیاں وادیاں دیاں تقدیرہ باپ مرے سر ننگا ہوئے پھرا مرن
بخشا کون کرے رکھوا علی بھائی بھائیاں دے درد وڈو قدر کریاں میرے ویرا براما نہیں ماؤ پیو نہیں بچیاں نہیں دیاں نہیں بھائی بھائیاں دے درد وڈو دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھڈیاں چھاواں ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے اے تے ہوئی جاندہ ہے ماں جدی موئی ہے قدر پوچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ٹھڈڑی چھانائی صدا روے دکھوں دی دباں تے سردا جدے سر تے صدیقی مان آئی اور میرے ویرو ماں جیا ہر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیران تھلے جنت رب نبی فرماوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں یہ میرا چوتھا خطاب ہے صبح سے لے کر سچی بات تو میں آیا تو پہلے یہاں تھا اس وقت میری صحت اور تھی اب اور انسان ہوں تھک گیا ہوں لیکن ان بھائیوں کی محبت ہی پہنچ گئی انہوں نے کہا 10 منٹ کے لیے آ جائے تو میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اس گھرانے کو اللہ سلامت رکھے حضور کا میلاد منانے والوں اللہ تمہارے مال میں جان میں عزت میں آبرو میں اللہ خیر و برکت نصیب فرمائے زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا الحمدللہ